سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد رسالت میں اگے درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ذات برکات پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب المحترام بزرگ دوستوں، آج کی رات انتہائی اہمیت اور فضیلت اور برکت والی رات ہے. سبحان اللہ. جب بھی ہم تاریخ انبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھنے کے بعد روز روشن کی طرح ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کو، جتنے بھی رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، ہر نبی اور رسول کو ایسے بے شمار کمالات اعزازات سے نوازا ہے جن کمالات اور اعزازات کو دوسرے لوگوں کو نہیں نوازا. جس نبی کو بھی دیکھتے ہیں، جس رسول کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار شانی عطا فرمائی ہے. ہر نبی اور رسول لاجواب ہے، بے مثال ہے. جتنی اللہ نے ان کو شانی عطا فرمائی اور ان کو شانیں نہیں دی رہی، لیکن اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ دوسرے نبیوں کو بھی نہیں عطا فرمائی. یہ جو معراج کا واقعہ ہے اور معراج کا جو شرف ہے، اللہ نے کسی نبی اور رسول کو یہ صرف اور صرف آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کے حصے میں آیا. سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں لامکان میں ٹکٹکی باندھ کے خدا کا جلوہ اگر دیکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ. ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اور رشتہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جب سرکار کی شان بیان کی جاتی ہے. سبحان اللہ. میں اس بندے کو مسلمان نہیں سمجھتا، اس کو سرکار کا امت ہی نہیں جانتا جس کو سرکار کی عظمت اور شان سن کے خوشی نہ ہو. یہ جو عظمت اور شان ہے معراج کی صورت میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آج دن کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ 27 رجب ہے. اسی شب میں اللہ پاک نے اپنے آقا و مولا کو لامقام بلایا ہے. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، اللہ پاک نے اس کے اندر شب معراج کا مختصر سا ذکر فرمایا ہے. مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو سیر ہے نا، اس کا ذکر اللہ پاک نے اپنے بارے میں فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. کب؟ رات کو. کب کروائی؟ رات کو. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کہاں سے کہاں تک؟ مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ جو ہے مکہ شریف، وہاں سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین تک یہ سیر ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیارے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. سبحان اللہ. تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو حضور کو معراج ہوئی ہے
وہ اللہ کی نشانیاں دکھانے کے لیے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مقصد تو یہ تھا کہ سرکار کو نشانیاں دکھائی جائیں. ریزن تو یہی ہے نا، وجہ یہی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانی اپنے پیارے محبوب کو دکھائیں. تو چیز اچھے طریقے سے کب دیکھی جا سکتی ہے؟ دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں؟ بولیے توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میری طبیعت ذرا خراب ہے، بخار ہے، گلا بھی خراب ہے، اور میں نے آگے بھی جانا ہے خطاب کرنے کے لیے. مختصر سی میں نے گفتگو کرنی ہے، ذرا میرے ساتھ چلیں. نشانیاں دیکھنی ہے محبوب نے، تو چیزوں کو دن کے اجالے میں اچھے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے یا رات کے اندھیرے میں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے سیر کروائی ہے رات میں. اچھا، پھر راتوں کی بھی جو روشنی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. 13, 14, 15 کو رات بڑی روشن ہوتی ہے. چاند جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی کرنی بکھیر رہا ہوتا ہے، اور جوں جوں مہینے کا اختتام ہوتا ہے تو چاند کم پڑتا جاتا ہے. اور 27ویں شب اس رات میں تو چاند نظر ہی نہیں آتا ہے. میرا باہر دیکھ کے آتا ہے تو چاند تو نظر نہیں آتا. تو مقصد یہ تھا کہ اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائیں. ہماری عقل یہ کہتی ہے اگر مقصد ہے نشانیاں دکھانے کا تو معراج ہوتی دن کے وقت جب سورج چڑھا ہوتا. اگر رات کو ہی کروانی ہوتی تو پھر 14ویں رات جب چاند کوئی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا. اللہ پاک نے ایک تو معراج کروائی ہے رات کے وقت، اور پھر رات بھی 27ویں. دراصل اللہ بتانا یہ چاہتا ہے دنیا والوں، وہ اور لوگ ہیں جو چیزیں دیکھنے میں سورج کے محتاج ہیں، چاند کی روشنی کے محتاج ہیں. میرا محبوب وہ ہے کہ ان کو سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کی احتیاجی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے چہرہ انور کی اپنی بڑی روشنی ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے چاند اور سورج. آقا محتاج نہیں ہے چاند اور سورج کے، یہ چاند اور سورج میرے آقا کا محتاج ہے. سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی ہے. جس نے سیر کروائی. اللہ پاک نے سیر کی نسبت اپنے محبوب کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے. فرمایا میں خدا نے سیر کروائی ہے. ہو سکتا ہے نا کوئی بندہ ایسے کم عقل گھٹیا ذہن کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ کیسے جو ہے وہ ایک رات کے مختصر سے حصے میں نبی علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ آسمان، اور پھر آسمانوں سے عرش، اور عرش سے لا مقام، اور پھر واپسی کا بھی سفر کر لیا مختصر سے حصے میں. کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے نا؟ تو اللہ پاک نے سیر کی نسبت محبوب کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی. فرمایا ایسا نہیں ہے کہ محبوب نے سیر کی ہے، سیر کروانے والا میں رب ہوں. میں رب. اب اگر کوئی بندہ حضور کی اس شان کا انکار کرتا ہے تو وہ صرف شان مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتا، وہ قدرت الہیہ کا انکار کر رہا ہے. وہ خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، مانتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ جی اسریٰ بعبدہ، میں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی. سبحان اللہ. راتوں رات جو اپنے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بندہ فرمایا، عبد فرمایا. سبحان اللہ. ساری کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب یہ کہتے ہیں مولا مولا ہم تیرے بندے ہیں. ہم تیرے بندے کہتے ہو نہیں کہتے؟ ہم مولا تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. لیکن اللہ نے جس کو بندہ کہا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ تو کب ہے، یہ تو ہر بندہ ہی کہتا ہے نا میں بندہ ہوں مولا تیرا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں.
مزہ تو تب ہے نا ادھر سے آواز آئے تو میرا بندہ ہے اللہ بھی اب بھی اپنے بندے کو سیر کروائے اللہ اللہ اب یہاں پہ نبی نہیں کہا، نبی نہیں کہا، عبد کا ہے۔ ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کہا جاتا کہ اپنے نبی کو سیر کروائیے تو زیادہ عظمت اور شان ہوتی، ہاں رسول ہی کہا جاتا کہ اپنے رسول کو سیر کروائیے تو اس میں زیادہ عظمت اور شان ہوتی، نہیں نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ اللہ اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ عبد جو ہوتا ہے نا، عبد عبد کہتے ہیں جسم باروح کو، دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو، جان بھی ہو، تو اس کو کہیں گے عبد، بندہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بندے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں۔ پریشان ہو گئے آپ لوگ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة؟ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ فرمایا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين۔ میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب بشریت کی، انسانیت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے کہ ہمارے نبی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں۔ کہ جسمیت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا ہے۔ بابا آدم ہمارے والد، ان سے پہلے بھی ہمارے آقا و مولا نبوت کے وصف کے ساتھ متصف تھے۔ اس وقت سرکار کا جسم تھا؟ نہیں۔ جسم نہیں ہے لیکن نبی ہیں، سبحان اس لیے فرمایا بھی عبد ہی اپنے بندے کو سیر کروائیے، بندے کو سیر کروائیے۔ پتہ یہ چلا یہ معراج صرف روحانی نہیں تھی، یہ جسمانی تھی۔ سبحان اللہ نامدار حضرت ام ہانی کے گھر میں جلوہ گر ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین پوری فرشتوں کی فوج لے کے آپ کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب سرکار آرام فرمائیں، سرکار آرام فرما۔ آنکھیں بند ہے، لیکن یاد رکھنا نبی جب سوتا ہے صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ سبحان اللہ دل نہیں سوتا نبی کا۔ اسی لیے جب نبی سو جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سبحان کیوں؟ ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، تو آرام فرمائیں، آنکھیں بند ہیں۔ اب جبریل امین نے ایسے نہیں کیا سرکار کو ایسے ہاتھ لگائیں اٹھا دیں، ہے جبریل ہے، فرشتوں کا سردار ہے، آداب رسالت سے واقف ہے۔ سبحان اللہ سرکار کا ادب کیا ہے؟ وہ جانتا ہے جبریل جبریل امین سر نیچے کیا ہے، سبحان اللہ نیچے کیا ہے، سبحان اللہ اور نیچے کیا ہے، اور نیچے کیا ہے، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ اپنے ہونٹوں کو مصطفیٰ کے قدموں کے تلووں پہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کہہ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کے قدموں کے تلووں کو چوما ہے۔ سبحان اللہ جبریل کے ہونٹ کافور کے ہیں، سبحان اللہ کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ مصطفیٰ کو ٹھنڈک کا جب احساس ہوا آقا کی آنکھیں بھی سبحان اللہ فرمایا جبریل خیر ہے؟ سبحان اللہ اس وقت آگے وہ خیر ہے؟ کیا بات ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ آقا اے میرے آقا، اے میرے آقا، اے میرے آقا، اے میرے آقا، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ مشتاق
پتہ تو ہے ہی ہے آپ کو، آج چاہتا ہے ملاقات بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت تیار ہوئے، تیل لگایا، سر میں مانگ نکالی، سبحان اللہ سبحان اللہ. امامہ شریف سر پہ سجایا، بن ٹھن کے سرکار اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے. آنکھوں میں سرما ہے، سر پہ تیل لگا ہے، سر کے اوپر امامہ سجائے، بن ٹھن کے جب سرکار نکلے نا، اللہ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جبریل امین نے سرکار کو لیا ہے، حرم کعبہ میں پہنچے، حضور کو لٹایا ہے، اپنی انگلی کا اشارہ کیا. سرکار فرماتے ہیں یہاں سے لے کر میرے ناف تک سینے کو چاک کیا، شق صدر کر دیا، سینے کو کھول دیا، اندر سے دل کو نکالا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ میں کہانی سنا رہا ہوں، سرکار کی باتیں سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. دل کو نکالا ہے، آب زمزم سے اس کو دھویا ہے، سبحان اللہ. ایمان اور حکمت اس کے اندر ڈالا ہے، پھر دل کو سرکار کے سینے میں رکھ کے سینے کو بند کر دیا. سبحان اللہ. کہاں ہیں وہ لوگ جو سرکار کو بشر 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 جس سرکار بشر ہیں، سرکار بشر ہیں، سرکار بشر ہیں، سرکار بشر ہیں. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ مانتے تو ہیں ہم سرکار بشر ہیں، لیکن ہم سرکار کی بشریت کے ساتھ سرکار کی نورانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں. سبحان اللہ. جس سرکار بشر ہے، احد کے میدان میں مصطفیٰ کے منہ شریف پہ پتھر لگا تو خون نکلنے لگا. اگر نور ہوتے سرکار تو خون نہ نکلتا. بشر سے خون نکلا کرتا ہے، نور سے خون نہیں نکلتا. اگر سرکار نور ہوتے تو خون نہ نکلتا. احد کے اندر خون نکلا ہے تو پتہ چلا سرکار صرف بشر ہے، نور نہیں ہے. اگر نور ہوتے تو خون نہ نکلتا. یہی دلیل ہے تو ثابت ہو گیا سرکار نور ہے. یہی دلیل ہے سرکار کی نورانیت میں تو دیکھو شب معراج جبریل نے سینے کو کھولا ہے، دل نکالا ہے، لیکن خون نہیں نکلا. سبحان اللہ. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ. ہاں، احد کے میدان میں خون نکلا ہے سرکار سے. اس وقت سرکار پہ بشریت کا غلبہ تھا. شب معراج خون نہیں نکلا، نورانیت کا غلبہ تھا. سبحان اللہ. براق لائی گئی. براق کیا ہے؟ کچن سے چھوٹا ہے، گدھے سے کچھ بڑا، ایک سواری ہے بڑی خوبصورت، جنت کی سواری. جبریل امین نے سرکار کی بارگاہ میں آقا اس پہ سوار ہو جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے. اب اس سواری کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جہاں پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں پہ پہلا قدم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تم انسان ہو، تمہاری نگاہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ذرا اٹھاؤ. تمہاری نگاہ بولو آسمان پہ. وہ براق ہے، نگاہ جہاں پہ ہے وہاں پہ پہلا قدم ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ براق نے پہلا قدم اٹھایا تو آسمانوں پہ پہنچ گئی. سبحان اللہ. دوسرا قدم تو دوسرے آسمان پہ، تیسرا قدم تو تیسرے آسمان پہ. 7 قدموں میں 7 آسمانوں کو عبور کر لیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں، سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث آپ فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں براق پہ تو ایک سرخ ٹبا ہے، سرخ تو پاک ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز بڑی ذرا نماز فرما رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ کہاں پہ ہیں؟ قبر کے اندر ہے. جو قبر ہے نا یہ عالم برزخ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے. جب ہم مر جائیں گے قبر میں چلے جائیں گے تو پھر عالم دنیا سے ہم عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائیں گے. 18,000 عالم ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہی سمجھا دنیا آخرت ہے بس 2 ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ عالم دنیا ہے اور قبر کا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں, کس عالم میں, کس جہاں میں؟ عالم دنیا میں ہے. اور حضرت موسیٰ کہاں پہ ہیں؟ عالم برزخ. بولیے ذرا. عالم برزخ. عالم برزخ میں ہے. حضور عالم دنیا میں, حضرت موسیٰ عالم برزخ میں ہیں. عالم دنیا میں رہتے ہوئے مصطفیٰ نے حضرت موسیٰ کو عالم برزخ میں دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ. سرکار کی نگاہ, سرکار کی نگاہ. بولو ذرا, سرکار کی کیا نگاہ. ہم کہاں پہ ہیں بولیے ذرا؟ عالم دنیا میں. اب سرکار کہاں پہ ہیں؟ اپنی قبر شریف میں ہے نا, وہ برزخ ہے. اب کہاں پہ ہیں سرکار؟ عالم برزخ میں ہے. شب معراج سرکار کہاں پہ تھے؟ عالم دنیا میں. اور حضرت موسیٰ کہاں پہ تھے؟ اب مجھے یہ کہنے دیجئے نا, جو نبی عالم دنیا میں رہ کے عالم برزخ میں دیکھ سکتا ہے تو وہ آج عالم برزخ میں رہ کے عالم دنیا والوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. حضرت موسیٰ کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں. ادھر سے مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں, حضرت جبریل امین سرکار کی سواری کو باندھتے ہیں. اندر دیکھا سارے نبی جمع, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ. وہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ نبی تو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے, وہ کہاں سے آ گئے؟ نبی تو ختم ہو جاتا ہے, نبی کا تو وجود ہی نہیں رہتا, وہ کہاں سے آ گئے؟ ہاں, ان کو خبر کس نے کی ہے؟ وہ سارے مسجد اقصیٰ میں پہلے موجود تھے کیا؟ کس کی قبر کہاں ہے, کسی کا مزار کہاں ہے, کوئی کہاں کوئی کہاں, سارے کے سارے مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے ہیں. مردے بھی چل لیتے ہیں, بولیے ذرا, مردے چل لیتے ہیں؟ کہ آپ کا مردہ ہو, کبھی دفنایا ہو, گھر آئے ہو تو آگے بیٹھا ہو, ایسا ہوا کبھی؟ انبیاء مسجد اقصیٰ میں وہ مردے تو نہیں چلتے, تو انبیاء مسجد اقصیٰ میں تو پتہ چلا نبی مر کے مٹی میں نہیں ملتا بلکہ زندہ ہوتا ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حی. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس مٹی پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. جو اللہ کا نبی ہے وہ زندہ ہوتا ہے, اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کروائی نبیوں نے. سبحان اللہ. ہم جو کہتے ہیں نا امام الانبیاء, نبیوں کے امام, یہ شب معراج مسجد اقصیٰ کے اندر سرکار امام ہے, سارے نبی مقتدی ہیں. سبحان اللہ. حضرت آدم سب کے بابا ہیں لیکن آج مقتدی بن کے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. آج مقتدی بن کے کھڑے ہیں سرکار کے پیچھے. انبیاء نے تقریر کی, سرکار نے بھی تقریر فرمائی. اور جانتے ہو تقریر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت نے ہم گناہگاروں کا بھی ذکر کیا. سبحان اللہ. یہ امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تم لوگوں کا ذکر آقا نے شب معراج انبیاء کی مجلس میں کیا ہے. سبحان اللہ. نہیں نہ ہو رہی آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ. بندگیوں میں محبت سے کہو نا سبحان اللہ. اس کے بعد آسمانوں کی طرف سیر ہوئی. پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان. نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی گئی. اب سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے, ایک بیری کا درخت ہے. سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے. وہ مقام ہے حضرت جبریل امین کا. حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہے نا, وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں. ان کا گھر, ان کا مکان وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ آ کے نا جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جانا.
اب نہیں میں نے آگے جانا, اب آپ جائیں, سبحان اللہ. آپ جائیں. ہائے جبریل یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی جگہ ہے کہ دوست دوست کو چھوڑ دے؟ کوئی دوست کو چھوڑتا ہے؟ نہیں. کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, اگر میں ایک بال برابر بھی آگے گیا نا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جل کے توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جبریل جانتے ہو کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے, سدرۃ المنتہا کا مکین ہے, بیت المعمور کا خطیب ہے, تورات انجیل زبور قرآن کا حافظ ہے, کتب سماویہ کا محافظ ہے. اللہ نے اس کو روح الامین کہا ہے. سبحان اللہ. ہے سب سے زیادہ قرب خدا بندی حضرت جبریل امین کو حاصل ہے. 600 پروں کا مالک ہے جبریل. اگر ایک پر کھول دے نا تو پوری دنیا اس پر کے نیچے آ جائے. وہ جبریل طاقتوں والا ہے جو حضرت ابراہیم ایسے حضرت اسماعیل کے حلق پہ چھری رکھے ابھی چلانے لگے تو وہ سدرۃ المنتہا سے پرواز کر کے جنت سے ایک دمبا لے آتا ہے اور چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹا کے نیچے دمبے کو رکھ دیتا ہے. جبریل اتنی طاقتوں والا ہے کہ ادھر سے حضرت یوسف کے بھائی اگر کنویں میں حضرت یوسف کو ڈالیں, نیچے پہنچنے سے پہلے جبریل نیچے آ کے اپنے پروں پہ حضرت یوسف کو اٹھا لیتا ہے. وہ جبریل آج کہتا ہے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا, اگر جاؤں گا تو چل جاؤں گا. اور مصطفیٰ کو بشر کہنے والوں, یہ جبریل یہ نوری ہے اور نوری فرشتوں کا سردار ہے. اور جہاں پہ نوری فرشتوں کا سردار چلتا ہے وہاں پہ مصطفیٰ کی پرواز آگے جاتی ہے. اب سرکار جی جبریل نا سرکار کا استاد ہے. میں نے کہا بلے بھائی بلے تیرے تھے استاد ہنڈا ہوں ہے. شب معراج جبریل چومے قدم سرکار کی, استادہ نے بھی کدی چومے شاگردہ نے قدم شاگرد چومتے نے استاد چومتے نے. یہ مصطفیٰ کو کچھ نہیں پتا چلتا تھا, جبریل بتاتے تھے تو پتا چلتا تھا. جی جبریل تو استاد ہے نا پھر نبی کے. میں نے کہا دیکھو یہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ ہے جس کو استاد کہتے ہیں اس کی بس ہو گئی ہے. سبحان اللہ. جس کو شاگرد کہہ رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جبریل نور کا ہے. جبریل آگے جائے تو سڑتا, سرکار اپنے قدموں میں نالین ڈال کے جائے سرکار کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو پھر عاشقوں کی بات ہے نا. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی بڑے عاشق رسول اللہ فنا بالرسول ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جبریل تھا جو سدرۃ المنتہا پہ آقا کو اس نے چھوڑ دیا. آپ فرماتے خدا کی عزت کی قسم اگر جبریل کی جگہ پہ, اس کی عظمت بڑی ہے جبریل کی, ہاں اس کی عظمت بڑی ہے جبریل کی, لیکن آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر جبریل کی جگہ پہ میں جامی ہوتا نا تو میں جل جاتا پر سرکار کے ساتھ نہ چھوڑتا. عاشق ہے نا, سبحان اللہ. ساتھ نہ چھوڑتا میں سرکار کا. سرکار آگے نکلے. سبحان اللہ. اب راہ دکھانے والا کون ہے؟ پہلے تو جبریل تھے ساتھ, تو اب کون دکھا رہا ہے راہیں؟ بولیے ذرا. تم جاؤ نئی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے منزل پہ, بولو نہیں. تمہارا کوئی رہبر بھی نہیں ہے, تمہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, کیسے پہنچو گے؟ ہاں اور اگر پہلے وہاں پہ تم 1-2 مرتبہ 10 مرتبہ گئے ہو تو اب بولو پہنچ جائیں. اب کوئی رہبری کے بغیر بھی آپ پہنچ جائیں کیونکہ پہلے جو گئے ہوئے ہو. سبحان اللہ.
اگر پہلی بار ہے تو پھر ساتھ کسی کا ہونا ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ہیں تو ساتھ تو کوئی نہیں تھا، تو کیا سرکار پہلی بار گئے پھر؟ نہیں. حضرت شیخ ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو ایک نہیں 34 معراجیں ہوئی. سبحان اللہ. تھوڑی ہوئی ہے، سرکار کو 34 معراجیں ہوئی ہیں. سرکار تشریف لے گیا، عرشوں کے اوپر چلے گئے. اب جب خدا کا عرش آیا نا، خدا کا عرش، ہاں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین سے نالین اتارنے چاہے. نالین جوتیوں کو کہتے ہیں. اپنے جوتے اپنے جوڑے اتارنے چاہے، آواز آئی محبوب نہیں اتارا. سبحان اللہ. عرض کی مولا جب حضرت موسیٰ تیرے کلیم کوہ طور پہ آئے تھے جوتے ڈال کے، تو تو نے فرمایا تھا فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ. موسیٰ کلیم اپنے جوتوں کو اتار، اپنے نالین کو اتار، تو وادی مقدس میں آ چکا ہے، طور سینہ پہ آنے لگا ہے. اپنے قدموں سے جوتی اتار، ننگے پاؤں آ. بولا یہ بھی تو تیرا عرش ہے، عرش اعظم ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، تو میں نالین اتار نہ لوں؟ حضرت موسیٰ نے طور سینہ پہ نالین اتارے تھے تو میں عرش پہ اتار دوں؟ فرمایا نہیں محبوب، وہ موسیٰ تھا، میرا حبیب ہے. موسیٰ کو میں نے اس لیے کہا تھا اپنے پاؤں سے نالین اتار، تاکہ موسیٰ کے قدم طور سینہ پہ لگے، وہ ذرات حضرت موسیٰ کے قدموں پہ لگے، حضرت موسیٰ کی شان بڑھ جائے. اور تجھے میں کہتا ہوں نالین پہن کے عرش پہ آ جا، تاکہ تیرے نالین عرش پہ لگے اور اس کی عظمت زیادہ ہو جائے. تو عرش نے میرے محبوب کا دامن پکڑ لیا. سبحان اللہ. سرکار کو ایسے جس طرح بچے نہیں پکڑتے. سبحان اللہ. بچے نہیں، کوئی بڑا ہو، والدہ ہو، والد ہو، کہیں جا رہے ہو، بچے کو چھوڑ کے تو وہ پکڑ لیتے ہیں. تو جب سرکار عرش پہ پہنچے نا تو عرش نے سرکار کو پکڑ لیا ہے. دامن سرکار کو پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری عظمتیں بڑی ہیں، رفعتیں بڑی ہیں، میرا بڑا نام ہے، پر عرش اعظم ہوں. لیکن یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا نا تو میں ایسے تھر تھر کانپتا تھا، ایسے ایسے میں کانپتا تھا. تو اللہ نے میرے سینے پہ لکھا لا الہ الا اللہ. اللہ نے اپنا نام جب میرے سینے پہ لکھا نا تو میں اور زیادہ کانپنے لگا، ایسے تھر تھر. خدا کے نام کی جلالت اور ہیبت سے مجھے سکون نہیں ملتا تھا، میں ایسے کانپتا رہتا تھا. یا رسول اللہ پھر اللہ نے میرے سینے پہ لکھا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میری جو بے چینی تھی اس کو قرار مل گیا، مجھے سکون حاصل ہو گیا. تو ایسے سرکار کا نام سن کے سکون نہیں ملتا، عرش کو بھی سکون سرکار کے نام سے ملا. سبحان اللہ. یہ عرش میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. سبحان اللہ. سرکار آگے پرواز کر گئے، آگے گئے. بڑے درمیان میں پردے ہیں، عظمت خدا بندی کے حجابات پرواز کرتے. سبحان اللہ. کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. اکیلے سرکار جا رہے ہیں، اکیلے جائی جا رہے ہیں. ہاں ایک وقت آیا، آواز ہے قف یا محمد ان ربک یصلی. اے پیارے اے محبوب ٹھہر جا، اب تیرا رب خود تجھ پہ درود پڑھے گا. یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز کس کی ہے؟ مصطفیٰ کے کانوں پہ پڑی. آقا فرماتے ہیں یہ تو
ابو بکر صدیق کی آواز، سبحان اللہ، تو ابو بکر کی آواز ہے۔ حضور ٹھہر گئے، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، ادنو منی، ادنو منی، اے محبوب قریب ہوتا جا، قریب ہوتا جا، میرے قریب ہوتا جا، میرے قریب ہوتا جا۔ اب سرکار قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، کہ مقام پہ پہنچ کے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، ایسے ٹکٹکی باندھ کے مصطفیٰ کریم نے اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کے جلوے دیکھے۔ سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ پیارے نے دیکھے۔ کوہ طور پہ حضرت جناب موسیٰ نے عرض کی تھی، مولا ربی آرینی انظر الیک، اپنا جلوہ تو دکھا، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، لیکن دیدار کا سوال کیا، فرمایا نہیں موسیٰ تو نہیں کر سکتا، تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر اصرار کیا، تو ہے تو نبی نہ، پھر ہے تو پیارے نا، اللہ پیاروں کی ٹالتا تو نہیں نا۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ جو طور سینا ہے نا، یہ جو پہاڑ ہے، اس میں میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تو نے اس پہاڑ کو دیکھنا ہے، اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر لی تو پھر تو بھی میرا دیدار کر لے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ؟ اللہ پاک نے اپنی تجلی ذات کی نہیں صفت کی، اور کتنی تجلی؟ علماء نے لکھا ہے ایک سوئی کے نکے کے 99 حصے کے برابر۔ اتنی تجلی اللہ نے اپنی صفاتی طور پہ ڈالی۔ حضرت موسیٰ نے تجلی کو نہیں دیکھا، تجلی کو نہیں دیکھا، اس پہاڑ کو دیکھا جس پہ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی۔ پہاڑ ریزے ریزے سرما ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے خودی کے عالم میں زمین پہ تشریف لے آئے۔ میں بے ہوشی کا لفظ نہیں بولوں گا اللہ کے نبی کے لیے، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے بے ہوشی کا لفظ ادب کے خلاف ہے۔ آپ اللہ کی تجلی میں بے خود ہو گئے، مستغرق ہو گئے، اور زمین پہ تشریف لے آئے۔ ڈائریکٹ تجلی کو نہیں دیکھا، خدا کو نہیں دیکھا، اللہ نے اپنی صفاتی تجلی ایک سوئی کے نکے کے 99 حصے کے برابر جو کوہ طور پہ ڈالی، اس پہاڑ کو دیکھا۔ جانتے ہو حضرت موسیٰ کی نگاہ کتنی تیز ہو گئی؟ آقا فرماتے حضرت موسیٰ اندھیری رات کے اندر کالا پہاڑ ہو، اس کے اوپر چیونٹی چل رہی ہو، 30 میل دور سے حضرت موسیٰ اس چونٹی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ کی نگاہ کا عالم ہے۔ اس تجلی کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے چہرے پہ نقاب رکھنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی نگاہوں میں کوئی بندہ نگاہیں نہیں ڈال سکتا تھا، ان نگاہوں نے خدا کی تجلی دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ ایسے نگاہیں جھکا کے رکھتے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ، انہوں نے کہا میرے آقا آپ کی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا، میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو برداشت نہیں کر سکتے، یہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے یہ بھی اللہ کے نبی حضرت شعیب کی بیٹی ہیں، عام نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صاحبزادی آپ کی بیوی ہیں، کہا تو میری آنکھوں میں نہیں، انہوں نے اصرار کیا۔ اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ کی نگاہوں میں جو نگاہیں ڈالی نا، تو حضرت موسیٰ کی بیوی اب دور اور نزدیک سے یکساں دیکھتی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ۔ قریب سے کوئی چیز نظر دیکھتی تو ویسے نظر، دور جا کے تو پھر بھی ویسے ہی نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، اور ادھر حبیب اللہ ہیں سبحان اللہ۔ جنہوں نے ٹکٹکی باندھ کے خدا کے جلوے دیکھے، سبحان اللہ۔ خدا کے جلوے دیکھے۔
سکتے. سبحان اللہ مصطفیٰ کی نگاہ سے کون سی شے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. یا بدبخت دیوار کے پیچھے لگایا کی یہ سرکار نو نظر نہیں آتا. ہاں مصطفیٰ زمین پہ بیٹھے ہوں نگاہ جنت میں جاتی ہے, جنت میں ہوں نگاہ مدینے میں آتی ہے. سبحان اللہ. یہ کیا نگاہ؟ اللہ پاک نے تحفہ دیا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو. کیا 50 نمازیں. چھٹے آسمان پہ آئے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے کیا دیا؟ یہ نہیں پوچھا اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کو پتا تھا وہ مجھے نہیں ہوا, یہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ جڑا ٹولا ہے نا جڑا کہتا ہے سرکار نے خدا کو نہیں دیکھا, خدا کو دیکھ نہیں سکتے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری خوبصورت بات لکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کریم دوسرے کریم کو اپنے گھر میں بلائے اور خود چھپ جائے. اور مہمان جب کسی کی دعوت کرتا ہے تو سامنے بیٹھتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی دعوت کی ہے تو کیا پردوں میں چھپ گیا ہوگا؟ نہیں نہیں, سامنے ہوگا. خدا مصطفیٰ کو دیکھتے, مصطفیٰ خدا کو دیکھتے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں. سبحان. نہیں اتنی امت نہیں آپ کی پڑھ سکتی, جائیں کم کروا کے لیں. سرکار گئے, کم ہوئی, 5 کم ہوئی, پھر آئے گا اتنی بھی نہیں, 5 کم ہوتی 9 مرتبہ چکر لگا تو جا کے 5 رہ گئے. اللہ نے فرمایا محبوب فرض تو کی تھی 50, اب رہ گئی تیری بات پہ 5. اب تیرا امتی جو پڑھے گا 5 ملے گا ثواب 50 کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثواب 50 کا کام ہے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو رسول اللہ آپ جائیں نا کم کروا کے لائیں نا. حضرت موسیٰ بھی تم پہ کتنی شفقت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اڈیاں موجہ بن گئی ہیں نا بھائی, 50 تو 5 رہ گئی ہیں, موجہ ساڈیاں بن گئی ہیں. ہاں اب یہ فرض ویسے کس نے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی فرض. فرض کا معنی سمجھتے ہو نا, ایک چیز فرض ہے اس کا کرنا ضروری ہے, لیکن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ یہ سمجھتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ فرض اللہ نے کر دی ہے لیکن محبوب پیارا کہہ دے گا تو اللہ فرض بھی کم کر دے گا. کم ہوئی. اب یہ کس کے وسیلے سے ویسے کم ہوئی یہ تو بتاؤ. حضرت موسیٰ کے وسیلے سے. ہاں حضرت موسیٰ نے ہماری مدد کی نہیں کی, مرنے کے بعد تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو حضرت موسیٰ نے کیسے مدد کر دی؟ بولو. حضرت موسیٰ کے وسیلے سے نمازیں کم ہوئی, ہماری مدد ہوئی ہے. اب جن کو وسیلہ اچھا نہیں لگتا وہ 5 نہ پڑھیں 50 پڑھیں. ہر وقت نماز مسجد بڑے رہیں, نماز پڑھتے رہیں, یقین کرو سارا جھگڑا ہی ختم, سارا جھگڑا ختم ہو جائے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہ باہر نکلیں گے, نہ کسی کو پڑھیں گے, نہ رونا پوے گا. بھائی تیرے مسجد میں ہر ٹائم بس نماز پڑھی رکھا. ہم تو بابا وسیلے کے قائل ہیں, ہم تو نبیوں کی مدد کے قائل ہیں. حضرت موسیٰ نے ہماری مدد کی ہے, 50 سے 5 کر دی. سبحان اللہ. اللہ اب پیارے محبوب ایک مرتبہ جا رہے ہیں, دوسری مرتبہ جا رہے ہیں, تیسری مرتبہ جا رہے ہیں, چوتھی مرتبہ جا رہے ہیں. ہر بار حضرت موسیٰ سرکار کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ سبحان اللہ. بس آخری بات کرنے لگا ہوں, تقریر میری ختم ہے. حضرت موسیٰ کو کچھ ہو نہیں رہا. حضور جاتے ہیں, خدا کا دیدار کرتے ہیں, پھر چھٹے آسمان پہ آتے ہیں, حضرت موسیٰ سرکار کو دیکھتے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ کو کچھ ہوتا نہیں. کوہ طور پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی. حضرت موسیٰ نے کوہ طور کو دیکھا تھا تو بے خودی کے عالم میں آ گئے تھے. ادھر سرکار خدا کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں. جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا ان آنکھوں کو موسیٰ نے دیکھا, لیکن کچھ ہوا نہیں. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ.
मौला ये क्या मामला है? मूसा कोहे दूर में तेरा जलवा देखे बेखुद हो जाए और तेरे महबूब की आंखों में तेरा जलवा मूसा देखे। इधर हजरत मूसा को फुसलाओ, आवाज आई और मेरे बंदे वो दूर था, ये हुजूर है। उधर दूर के वास्ते से मूसा ने देखा है, इधर मेरे महबूब के वास्ते से मूसा ने देखा है। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की आपके वसीले से 50 नमाज़ों से 5 नमाज़ें हो, लेकिन हम भी कितने शहनशाह से 5 पढ़ने भी तैयार हो। तैयार हैं जी? बोलो ज़रा। हाँ, कितने शर्म वाली बात है। जितने फ़राइज़ हैं ज़मीन पे उतरे, ये अकेला फ़र्ज़ है नमाज। अल्लाह ने ला मकाम पे बुला के ये महबूब की उम्मत पे फ़र्ज़ की, हमने कदर ही नहीं की। आपको कोई तोहफा दे और आप मुंह फेर ले, ये खुदा का तोहफा और ले के आने वाले सरकार हैं और हमने मुंह फेरा हुआ है। पता नहीं हम लोगों को नमाज से चिढ़ क्यों है। अपने काम के लिए हम पूरा वक्त पूरा दिन लगा देते हैं, बल्कि सारा टाइम ही हम अपने कामों के लिए सर्फ कर रहे हैं ना। आप लोग क्या करते हो? अपने काम ही करते रहते हो ना। अपने काम, घर के काम भी, बच्चों के काम, वालिदैन के काम कर, तो यही है। नमाज के लिए 15 मिनट नहीं निकल सकते। बड़ी हैरत की बात। सरकार के कहने पे अल्लाह ने 45 नमाजें कम कर दी हैं और हमने सरकार के कहने पे 5 भी नहीं पढ़ी। इसने दुख की बात है। इसलिए नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। सरकार की मेराज क्या है? खुदा का दीदार करना, और हमारी नमाज है अल्लाह को सजदे करना। सुभान अल्लाह। सजदों से नमाज फरमाया इंसान अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जब सजदे में होता है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह कल्ब को भी सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, घर में बरकत होगी, कारोबार में। हम वैसे रोते रहते हैं, ये मसला है, वो मसला है, तमीज़ दे, दम करे, ठीक है। हमने कभी अपना आप देखा है कि हम क्या कर रहे हैं? कभी देखा है? अपने आवाज़ पे कभी नज़र की है? हैं? हम कहेंगे तो शिकायत होगी, खुद ही देख लो भाई। खुदा को सजदा करना है, कोई एहसान तो नहीं करना। हाँ, एहसान करना है आप लोगों ने, फर्ज है, कोई कर्ज तो नहीं है जिससे भागते फिरते। तो ये तोहफा है, सरकार अल्लाह की बारगाह में लेकर आए हैं और हमें दिया है। अब नियत करूँगा इंशाल्लाह 5 वक्त इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर का इश्क अता फरमाए। मैंने आगे जाने आप बैठे रहे, मामलात है वो करें। अल्लाह ताला हम सब की इस रात की बरकत से बख्शिश फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।